السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو فار بینگ ہیئر. تھینک یو آپ کے اور آپ کی چینل سے. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا عورتیں کون سی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہی ہیں انڈر دا طالبان رجیم؟ ابھی بہت زیادہ مطلب کہ ڈفرینٹ یہی ہے ہمارے کنٹری پہ، اور اگر ہم ان کو مطابق اور کنٹریوں سے اور مسلم کنٹری سے کہ کتنا مطلب کہ چینجز آئی ہے ہمارے ملک پہ. ہمارا پچھلی حکومت جو تھی مطلب کہ ابھی جیسے پاکستان ہے، جیسے آپ لوگ جی رہی ہے لیڈیز اسی طرح تھی، لیکن ابھی جو فی الحال طالبان آئی ہے مطلب سب چیز لیڈیز کے لیے بند ہے. ایک عورت نہیں کر سکتی ہے جاب، پارلر اوپن نہیں کر سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے. مطلب کہ لیڈیز عورت کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتی ہے. ایک عورت چاہتی ہے کہ میں دوسرے ملک مسافرت کروں یا دوسری کنٹری جاؤں، وہ ایئرپورٹ سے محرم کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہے اپنے ملک سے. تو یہ چیزوں کو اگر ہم نے کہ اور مسلم کنٹری پہ نہیں ہے، یہ صرف افغانستان ہے کہ یہ طالبان یہ قانون کو رکھی ہے. صرف طالبان کے رژیم پہ انہیں اسلام بول رہے کہ ہاں مطلب کہ اسلام ہے، یہ ہمارے قرآن پہ ہے، یہ ہمارے دین ہے. لیکن اگر ہم قرآن کے مطابق بات کریں، کوئی حدیث پہ یا کوئی قرآن کی جگہ نہیں ہے کہ لیڈیز کام نہیں کر سکتی ہے یا پڑھائی نہیں کر سکتی ہے. ویسے قرآن پہ یہ حدیث پہ یہ کہ لیڈیز عورت پڑھ سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، اور پڑھائی کوئی عورت کے لیے مطلب کہ ایسے جرم نہیں ہے. انہوں نے عورتوں کے لیے پڑھنے کا جرم رکھی ہے، کوئی عورت نہیں پڑھ سکتی ہے. اور سارے اسکول بند ہے، یونیورسٹی بند ہے. ایک عورت کیا کرے اگر ہم پڑھائی نہ کرے؟ اپنے جن لوگوں مطلب کہ ابھی ان کا بچہ ہے، اپنے بچوں کو کیسے تربیت دے فیوچر کے لیے، اس کو کیسے ریڈی کرے؟ تو آپ نے اور آپ کے ساتھ جو آپ کی کزنز وغیرہ تھی، جتنی بھی لڑکیاں تھیں، تو آپ لوگوں کی تو پڑھائی ختم ہو گئی نا؟ میرا پیپر تھی جب طالبان آ گیا، میرا لاسٹ پیپر تھی اسکول میں جب انہوں نے آیا، اور ہمیں بہت مطلب رونا کیا. جیسے 20 ایئرس پہلے جو طالبان آئی تھی ہمارے ملک پہ، ہم اس ٹائم پہ نہیں تھی، لیکن ہمارے ماں باپ ہمیں ان کی باتوں بتایا تھا، اور ہمیں بہت وحشت زدہ ہوئی تھی، ہم بہت ڈرتی تھے ان سے. اور ہاں سب رونا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمارے فیوچر کیا ہو جائے گا. اور مطلب کہ بالکل جیسے ایک کابوس کی طرح ہمارے لائف چینج ہو گیا کہ ہم 20 ایئرس پچھلی بیک گئی، ہم آگے نہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے تھی. ہم نہیں چاہتی تھی کہ ہم 20 ایئرس پیچھے جائیں. اور میرے علاوہ اور لڑکیوں ہے افغانستان پہ کہ انہوں نے چاہتی ہے پڑھائی کرے، اسٹڈی کرے. اور ابھی اسکول لیڈیز عورتوں کے لیے صرف 6 کلاس تک پہ ہے، 6 کلاس تک پہ انہوں نے پڑھائی نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہاں تک پڑھا ہوا؟ میں 11 کلاس میں تھی اسکول میں جب طالبان آیا تھا، لیکن مجھے پیپر ملا 1 سال. انہوں نے جن لوگوں 11 کلاس میں دی، انہوں نے 1 سال آگے کیا. تو اس کے بعد پھر اب نہیں، یونیورسٹی نہیں ہے، یونیورسٹی کالج سب لڑکی لیڈیز کے لیے بند ہے. تو آپ جب ادھر پاکستان آئی تو ادھر آپ نے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کی؟ ہم اس ملک پہ آئی، ہم نے باہر جانا چاہتی تھی کہ ہم باہر جائیں اور باہر اسٹڈی کریں. میرے فیملی، میرے ماما میری وجہ سے، کیونکہ میں گھر پہ ایک لڑکی تھی اور میرا ماما چاہتی تھی کہ میں پڑھائی کر لو. اس وجہ سے ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اور کنٹری پہ صرف میں نہیں، مطلب آج میں بہت جن لوگوں نے کہ افغانستان میں ہے، جن عورتوں جن لڑکیوں کے طرف سے میں یہاں بات کرتی ہوں کہ وہ لوگ بھی چاہتی ہے کہ اپنے پڑھائی کر دیں. مطلب ہم کیوں مسافر ہوا اور کنٹری پہ اور ملک پہ کیوں؟ مطلب آپ مسافر نہیں ہو جاتی ہو اور کنٹری پہ؟ آپ کو پسند ہے کہ اپنے ملک چھوڑو، اپنے ماں باپ کو چھوڑو، اپنے فیملی کو چھوڑو اور کنٹری پہ مسافر ہو جاؤ اور ایسے ذلیل ہو جاؤ؟ کوئی نہیں چاہتی ہے. اگر ہمارے ملک ایسے مطلب پاکستان کی طرح ہوتی تھی کم از کم، اور کنٹری کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارا پرسوں کو دیکھیں گے پاکستان کو. جیسے یہاں پہ اتنا رسپیکٹ ہے عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کر سکتی ہے پڑھائی، اپنا یونیورسٹی جا سکتی ہے جیسے اب اس طرح جی رہی ہے. لیکن افغانستان پہ نہیں ہے، نہیں کر سکتی ہے. ابھی یہ افغانستان کو نہیں بول سکتی، یہ طالبان
طالبان کا مطلب کہ گورنمنٹ ہے بھی انہوں نے خود یہ قانون رکھی ہے. تو آپ اپنی لائف افغانستان اور پاکستان میں کیسے کمپیئر کرو گی؟ اگر میں دیکھوں اس لائف کو پاکستان اور افغانستان کو, یہاں پہ افغانستان جیسے مطلب آپ لوگ یہاں پہ یونیورسٹی پڑھ سکتے ہیں, اسکول جا سکتے ہیں, ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, اور ملک جا سکتے ہیں اب اور کنٹریوں پہ, لیکن افغانستان پہ یہ نہیں ہے بالکل. طالبان بولتی ہے کہ بس عورتوں گھر پہ رہے, اور انہوں نے نیو قانون رکھتی ہے کہ مطلب اب ایک شوہر اپنی بیوی کو جتنا بھی مار سکتی ہے وہ اس کے لیے الاؤ ہے, اور اس کو قانون کچھ نہیں بولتی ہے. اور ایک عورت کتنا یہ ظلم کو برداشت کرے, کتنا سالوں یہ اور آگے جائے. ہم نے فیوچر کو اگر دیکھے افغانستان پہ فیوچر بالکل نہیں ہے, تو یہ بہت یہ مطلب کہ ہاں ابھی اگر ہم دیکھیں ابھی تو شاید کچھ ٹائم تک یہ ہو یہ بات ہو, لیکن یہ فیوچر کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتی ہے لیڈیز کو. یہ ہم ایک بار جی رہی ہے زندگی کو, ہم بار بار اس دنیا پہ نہیں آتی ہے کہ ہم جیسے ہم چاہتے ہیں اس دنیا پہ رہے, لیکن یہ سارا ہمارا ٹائم صرف میرے ٹائم نہیں اور لڑکیوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہی ہے ایسے. تو آپ اپنی لائف کیسے کمپیئر کریں گے کہ جو نیٹو والا دور تھا اور اب افغان طالبان والا جو دور ہے؟ نیٹو کے ٹائم جو تھی نا, مطلب کہ انہوں نے گورنمنٹ ان کی کنٹرول پہ تھی, حکومت ملک, لیکن ابھی طالبان کے کنٹرول پہ ہے. جیسے مطلب اگر ہم ان کو دیکھیں, یہ لوگ آئی ہیں ہمارے میرے نظر پہ یہ لوگ آئی ہیں کہ اسلام دین کو خراب کرنے کے ان کے نام پہ. اور کنٹری ہے مطلب اگر اسلامک کنٹری پاکستان مطلب اور زیادہ کنٹری ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں اور افغانستان کو دیکھیں, یہ بالکل افغانستان مطلب ابھی انہوں نے جیسے انہوں نے قانون رکھی ہے افغانستان پہ, یہ بالکل نہ اسلام کے مطابق پہ ہے, نہ قانون کے مطابق پہ ہے, نہ حق کے مطابق پہ ہے. کچھ باتوں افغانستان میں کہ اور کنٹریوں کو نہیں پتہ ہے اور ملکوں کو نہیں پتہ ہے, اور ان کے لیے ان کے کانوں پہ دوسرے طریقے سے جاتی ہے یہ باتوں. لیکن جیسے افغانستان کے اندر جو باتوں ہے مطلب کہ وہ ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اور افغانیوں کو پتہ ہے جیسے افغانستان پہ انہوں نے رہتی ہے, اور یہ باتوں ان کو پتہ ہے کہ ظلم افغانستان پہ بہت زیادہ ہے. ایک عورت کی بات کو کوئی نہیں سنتی افغانستان پہ. اگر ایک عورت اس کے لیے اوپر ظلم ہوتی یا اس کے مارتی, اس کے ہسبینڈ اس کے میاں اس کے مارتی ہیں, اگر وہ جائے تھانے پہ یا کچھ اس کا شکایت کرے, اس کو بولتی بس آپ 5 قدم پیچھے ہو جاؤ, اس کی بات کو کوئی نہیں سنتی ہے. یہاں پہ افغانستان پہ اگر ایک میاں بیوی شادی کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بندہ, تو ان کی لائف اگر ان کی نظر پہ ٹھیک نہیں تھی ایک دوسرے سے طلاق لیتی ہیں, ایزی بہت زیادہ. لیکن افغانستان پہ یہ ایزی نہیں ہے, بہت مشکل ہے یہ کام. تمہیں چاہو نہ چاہو بندے کو, تم اس کے ساتھ رہو. یہ طالبان کا قانون ہے, اور یہ مطلب کہ یہ قانون کے رکھی ہے کہ ابھی شاید آپ لوگ سنا ہے یہ بات کو کہ انہوں نے قانون رکھی ہے کہ ایک عورت مطلب کہ اس کی میاں جتنا بھی اس کو مار سکتی ہے, لیکن یہ نہ اسلام کے مطابق ہے نہ دین کے مطابق پہ ہے, اور ان کے قانون ہے. ایک عورت کے اوپر کیوں ہے اتنا ظلم؟ ایک عورت کا غلطی کیا تھی کہ اس دنیا پہ عورت آیا تھا. میری فیملی مطلب کوئی طالبان کو پسند نہیں کرتی, صرف میری فیملی نہیں, سارے جو افغانستان پہ وہ لوگ رہتی ہے. کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک گھر پہ صرف یہ لوگ بہت زیادہ ہے کہ مطلب ایک گھر پہ صرف ایک عورت ہوتی ہے نا, شاید اس کی میاں مر گئی ہے, اس کی بہی مر گئی ہے, اور صرف وہ اکیلا زندگی کر رہی ہے. وہ کیسے کمائی کرے, کیسے مطلب کہ جاب نہ کرو, جب وہ جاب نہ کرو پڑھائی نہ کرو, وہ کیسے مطلب کھانا کھائے. تو یہ باتوں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ایک عورت جاب نہ کرے, پڑھائی نہ کرے, تو پھر وہ کیسے یہ زندگی کو جی رہے. جن کے بھائی نہیں ہوتے, بھائی نہیں ہوتے, باپ نہیں, وہ کیسے مطلب زندگی کو جیے. ان کے لیے بہت مشکل ہے, اور وہ ٹریول بھی مطلب کوئی اور کنٹری بھی نہیں جا سکتی ہے. ابھی انہوں نے نیو قانون بھی رکھی ہے کہ ایک عورت محرم کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہے, تو وہ گھر پہ رہے بس. کہاں سے کھائے, ہاں, کتنا تک گھر پہ رہے.
اور یہ چیزیں کہ اگر ہم دیکھیں بہت ان کے بارے پہ جتنا بھی ہم سوچیں جتنا بھی بات کریں یہ پین دیتی ہے بندہ کو کہ کیوں ایسے ہو رہی ہے، کیوں مطلب اور لوگ ہے بولتی ہے میں کیوں افغانستان میں پیدا ہوئی تھی، کیوں اور کنٹری پہ نہیں ہوا. اگر یہ لڑکیوں روتی ہیں افغانستان میں بہت زیادہ، اور وہ بات کو مجھے پتہ ہے، میرے دل کو پتہ ہے کہ میں 5 سال سے اسکول ختم کیا اور میں چاہتی تھی کہ میں جاؤں کوئی یونیورسٹی پڑھ لوں، اور لیکن نہیں ہوا. ہم سب مسافر ہو گیا. جو کچھ فیملی ہے کہ مطلب ان کی بیٹیاں ہیں ان کے گھر پہ، وہ چاہتی ہے اس کے بیٹی پڑھائی کرے، وہ اپنے فیملی چھوڑ کے اور کنٹری پہ گیا اپنے بیٹیوں کی وجہ سے کہ میری بیٹی پڑھ لے، اپنا پڑھائی کو کر لے. کچھ ایسے فیملی بھی ہے، کچھ ایسے فیملی ہے کہ مطلب ان کی بجٹ نہیں ہوتی، وہ افغانستان پہ ابھی تک ان کا ظلم برداشت کرتی ہے. اور ہم ایسے قانون ایسے جو انہوں نے ایسے نام دین کو نام کو خراب کر رہے ہیں، ان کا دین اور ان کا قانون ہمیں نہیں چاہتی ہیں، نہیں چاہیے ایسے جینا. تو آپ کا کیا کہنا ہے جو آن گوئنگ پاکستان اور افغانستان کا کانفلکٹ چل رہا ہے؟ میں بالکل مطلب افغانستان کا نہیں، یہ طالبان کے مطلب لڑ رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے اسے کہ کیوں ابھی تک اتنا سالوں پہ کیوں نہیں ہوا تھا. جب عمران خان کے گورنمنٹ بھی تھی اور ہمارا اشرف غنی کا، اس ٹائم کیوں نہیں ہوا تھا یہ لڑائی ہوئی باتوں. ابھی انہوں نے خود لڑائی کرتی ہے اور ان کا جو نقصان ہے وہ ہم لوگ دیتے ہیں، مطلب مسافر رہے پاکستان پہ. اور یہ ایک بات میں بولنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے قصور نہیں ہے، افغانیوں کا قصور نہیں ہے، یہ طالبان کے قصور ہے. وہ مارتے ہیں ایک دوسرے ان کو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لڑائی کریں، میرے ملک ہمارے لوگ نہیں چاہتے ہیں ایسے، تو وہ کر رہی ہے. ابھی افغانستان پہ اذان کے ٹائم ہوتی ہے، لوگ افطار کرتی ہیں، لیکن وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا باعث آتی ہے. اور ہم کب تک شہید دے دیں؟ ہم مسلم ہیں، کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، وہ بھی رمضان پہ؟ اگر ہم ایک چیز کو دیکھ کہ یہ نہ میں چاہتی ہوں، نہ میرے ملک نہ چاہتی ہے یہ بات کو، نہ میرے جو لوگ ہیں، یہ بس طالبان کا ابھی رجیم چل رہی تو انہوں نے یہ لڑائی کرتی ہے. جس سے میں آپ کو بات پتہ ہے کہ ایک عورت کے گھر پہ اگر اکیلا رہتی یا ان کے گھر پہ کوئی کمائی کرنا بندہ نہیں ہے، اس کے بھائی یا باپ، جس سے آپ نے شاید سنا ہے کہ عورت نے اپنے بال کا خط کروا دیا اور ایک جگہ پہ کام کرتی تھی بس اپنا بھائیوں اور اپنے ماں کے وجہ سے کہ ان کے لیے کوئی کھانا لے کے جائے گھر پہ. تو ایسے اور لڑکیوں ہیں افغانستان پہ بہت زیادہ کہ مطلب کہ ایسے خود کمائی کرتی ہے یا کچھ آن لائن کام کرتی ہیں، جو اس میں مطلب اتنا جیسے باہر کام کرے اتنا تو نہیں ہو سکتی، پورا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی کو انہوں نے پکڑ بھی لیا تھا نا؟ ان کو پکڑ دیا ہے لیکن شکر زندہ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ آپ پاکستان آئی ہیں تاکہ آپ باہر جا سکیں، جی تو اگر آپ کا ویزا نہیں ہوتا یا کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو تب آپ اپنا فیوچر کیا دیکھتی؟ میں مطلب میری نظر پہ اللہ نہ کرے ایسے دن آ جائے کہ میں اس گورنمنٹ جیسے ابھی طالبان وہاں پہ حکومت کر رہی ان کی حکومت پہ میں دوبارہ جاؤں افغانستان. میں نہیں چاہتی ہوں زندہ ادھر جاؤں افغانستان، لیکن اور لوگ ہیں پاکستان پہ رہتی ہے کہ ان کی جان خطر پہ ہے، وہ آیا ہے پاکستان پہ کہ سیف رہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت سیف کنٹری ہے، جب تک میں آئی ہوں مطلب میں بالکل مطلب سیف ہو یہاں پہ. میرے علاوہ اور لڑکیوں ہے کہ انہیں فیملی کے بغیر پاکستان پہ اور رہ رہی یہاں پہ سیف ہے انہوں نے، اور ان کا کوئی ڈرنے کا بات نہیں ہے. دوسرے ملک پہ وہ لوگ سیف ہے لیکن اپنے ملک پہ نہیں، یہاں پہ آئی ہے. اور ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ مطلب کہ جن لوگوں کو جان خطر پہ ہے اور ان کو پاکستان واپس بھیج رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ طالبان کی وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے. تو یہ ان کے قصور نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان زیادہ سیف ہے افغانستان؟ پاکستان بہت زیادہ سیف ہے، 100% افغانستان سے میرے نظر پہ. میں یہاں پہ کیوں مسافر ہوئی یہاں؟ کیونکہ ہم ادھر سیف ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جان کا خطرہ نہیں ہے. ہم جس ٹائم چاہے باہر جائے، ریسٹورینٹ جائے، جو جگہ چاہے، ہم سیف ہے یہاں پہ. افغانستان پہ ایسے نہیں ہے. 7 بجے نہیں، 5 بجے 6 بجے
شام کے اذان کے بعد سب جگہ کلوز. کوئی ٹریس نہیں کر سکے اپنی شاپ کو اوپن رکھے 9 بجے تک پہ. ڈر لگتی ہے ان کو. یہ طالبان خود چور ہے, خود چور ہے. صرف عورتوں کو نہیں, مردوں کو بھی تنگ کرتی ہے بائن میں. کچھ مردوں ہے کون کو بھی تنگ کرتی ہیں. ان کے بالوں کے اوپر بات کرو, ان کے ڈریس کے مطلب ایک مرد جس سے چاہتی ہو وہ ڈریس نہیں پہن سکتی افغانستان پہ. اگر ہمیں یہ عورتوں کے دیکھے صرف عورتوں کے طرف یہ ان کے صرف ان کو تنگ نہیں کرتی ہیں, مردوں کو بھی تنگ کرتی. وہ صرف پہنتی تم شلوار قمیص پہنو. پاکستان کے جو آرمی ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہاں پہ آرمی ہے, پولیس ہے, گورنمنٹ ہے. افغانستان پہ نہ پولیس ہے, نہ گورنمنٹ ہے, نہ صحیح قانون ہے وہاں پہ. مطلب اپنے لوگ سے دفاع کرے, یہ لوگ نہیں کرتے ہیں یہ کام کو. اور وہاں پہ نہ کوئی, میرے نظر پہ نہ کوئی وہ نہ قانون ہے, نہ مطلب ان کے پاس آرمی ہے, نہ پولیس ہے. پولیس کیا کرتی ہے, اپنے ملک, اپنے جو ملک سے ہے, اپنے جو لوگ سے ہے, اس سے دفاع کرتی ہے, اس سے نہیں مارتی ہے. وہ کلاشنکوف کو انہوں نے کیا کرتی ہے, وہ سلاح کو, وہ سلاح کے ساتھ اپنے لوگ تو کوئی نہیں مارتی ہے. یہاں پہ پولیس بہت اچھی ہے. ان کا جو آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھی ہے, آرمی اچھا ہے, گورنمنٹ اچھی ہے. تو یہاں پہ نہ کوئی گورنمنٹ ہے, نہ کوئی قانون ہے. ہر طالب کو دیکھو وہ بولتی ہے حکومت میرا ہے, میں یہاں پہ حکومت کرتی ہوں. ابھی ان دونوں کے ہمارے مطلب کنٹری پہ جو لڑائی چل رہی ہے افغانستان اور پاکستان کا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستان اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ چاہے وہ طالبان کو وہاں سے گم کر سکتے ہے. اور افغانستان اتنا جتنا پاکستان اسٹرانگ ہے, ان کے پاس آرمی ہے, گورنمنٹ, یہ سارا دنیا کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے. اور ان کا جو لڑائی چل رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کر سکتی ہے, اور یہ سارا دنیا کو بھی پتہ ہے. اور افغانستان اتنا اسٹرانگ, افغانستان نہیں, طالبان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ان کے پاس اتنا چیز جو پاکستان کے پاس ہے, ان کی آرمی کے پاس ہے, افغانستان کے پاس نہیں ہے اویلیبل. تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم شہید نہ دے دیں, ہم تک کہ یہ اتنا شہید دے دے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہم اپنا شو اینڈ کرتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی اسٹوری شیئر کی خاص طور پہ.